السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکل ممنوعہ محبت قسط نمبر 54 ریٹن بائی سعد حسن۔ میلا کا دل ڈوبنے لگا۔ میلا نے نظریں جھکا کر کہا سوری میں اب مزید زبردستی نہیں کروں گا۔ میرباز کو لگا شاید وہ اسے غلط فہمی میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو ٹھیک سے سمجھ نہ پایا۔ اس نے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا میلا کیا ہوا؟ میلا نے مصنوعی مسکراہٹ اوڑھی میں ٹھیک ہوں میں جا رہی ہوں اور وہ اچانک اس کی گرفت سے نکل کر بھاگتی ہوئی الماری سے باہر پھر کمرے سے بیرونی ہال میں چلی گئی۔ میرباز نے اس کی جاتی ہوئی پشت دیکھی۔ دل جیسے مٹھی میں جکڑ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اگر وہ اسے چاہتی نہیں تھی تو مسلسل اسے کیوں چھیڑ رہی تھی، کیوں اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ بات گونجی اگر تم واپس آ جاؤ تو ہم پھر بھی میاں بیوی رہ سکتے ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے جھک گیا، دونوں ہاتھ اس کے فریم پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سچ تھا کہ میلا چاہے نہ چاہے یہ ایک حقیقت اپنی جگہ موجود تھی۔ میلا ابھی بھی سنٹرلینڈ کی ایجنٹ تھی۔ اس کے معاہدے کے 5 سال باقی تھے۔ وہ چاہ کر بھی نوربانیہ میں نہیں رک سکتی تھی اور میرباز 5 نہیں 15 سال بھی انتظار کر سکتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا۔ کیا مستقبل کی میلا بھی یہی چاہے گی؟ کیا وہ واقعی اس کی بیوی بننا چاہتی ہے یا پھر کہیں یہ صرف جذباتی لمحہ ہی نہ ہو؟ اس نے دل میں ایک عہد کیا، جب تک وہ اس کی حقیقی واقعی بیوی نہ بن جائے وہ کبھی اس کے جسم کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال نہیں کرے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میلا کبھی پچھتائے۔ نیچے لاؤنج میں میلا ہاتھ میں کتاب لیے بیٹھی تھی مگر پڑھ کچھ نہ پا رہی تھی۔ دماغ بار بار میرباز کی طرف سے بھٹک رہا تھا۔ اچانک اوپر سے قدموں کی آواز آئی۔ میلا نے چونک کر نظر اٹھائی اور وہ سامنے کھڑا تھا، سیاہ سوٹ میں، پروقار، خوبصورت، باروب، اتنا مسحور کن کہ میلا کی سانس روک گئی۔ میر کہیں جا رہے ہو؟ وہ گھٹنوں کے بل صوفے پر ٹیک لگا کر پوچھنے لگی۔ میرباز نے کف لنکس درست کیے، پھر اس کے نزدیک آ کر نرمی سے کہا ایک غیر ملکی نائب وزیر اعظم آیا ہے، آج اس کے احترام میں بینکوٹ ہے، مجھے لازمی شرکت کرنی ہے۔ میلا چند لمحے کے لیے چپ رہی، پھر اس کے ذہن میں بات بجلی کی طرح گونجی۔ جو لالیزا سلامیر صبح آئی تھی وہ اسی لیے آئی تھی نا، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میرباز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شرمندگی کی لالی میلا کے گالوں پر چھا گئی۔ تو میں نے ابھی جو کیا وہ… میرباز نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کوئی بات نہیں، جب تک میں دیر نہ کروں مجھے کسی کے ساتھ جانا ضروری نہیں تھا۔ تو تم دوپہر کے کھانے تک واپس نہیں آؤ گے؟ تمہیں میرے لیے دوپہر یا رات کے کھانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میرباز نے نرمی سے کہا ٹھیک ہے۔ مہروانیہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ مڑ کر چند قدم ہی چلا تھا کہ مہرو کی دھیمی فکر بھری آواز پیچھے سے ابھری میرباز خیال رکھنا۔ میرباز نے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں موجود پریشانی کی نمی نے اس کا دل جیسے ایک لمحے میں پگھلا دیا ہو۔ وہ دوبارہ قدم واپس بڑھاتا ہوا آیا، مہرو کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر گہری محبت سے بولا مہرو گھر میں میرا انتظار کرنا۔ مہرو کی آنکھیں چمک اٹھی، وہ مسکرا کر بولی ضرور۔ میرباز چاہ کر بھی اسے بوسہ نہ دے سکا، ضبط کر کے پلٹ گیا۔ مہرو جیسے ہی اندر جانے لگی اچانک بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گئی۔ باہر کمبر گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ساتھ لالیزا۔ مہرو کی سانس رگڑ کھا گئی۔ لالیزا گئی نہیں تھی، وہ بھی میرباز کا انتظار کر رہی تھی۔ مہرو کے دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ لالیزا میں وہ نرمی، صداقت اور خلوص تھا جو سیلی میں کبھی نہیں تھا۔ لالیزا نے کبھی میرباز سے کچھ نہیں مانگا تھا، وہ صرف اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی، ہر مشکل میں، ہر لمحے۔ اگر میرباز کی محبت پہلے ہی مہرو پر نہ گر چکی ہوتی شاید وہ اور لالیزا ایک بہترین جوڑی ہوتے، پیشہ، مزاج، نظریات سب ایک جیسے۔ یہ خیال مہرو کے دل میں کانٹے کی طرح چبھنے لگا۔ وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر انہیں خاموشی سے رخصت ہوتے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ اسکرین پر زریابہ کی منی ٹرانسفر کی اطلاع تھی۔ زریابہ کی دن رات محنت، قرضے اتارنے کا جنون، غربت سے لڑنے کی ہمت، یہ سب مہرو کے دل پر بوجھ بن گیا۔ اگر وہ مہروانیہ نہ ہوتی وہ زریابہ جیسی لڑکی سے کبھی نہ مل پاتی۔ وہ لڑکی جس کے پاس نہ آسائشیں تھیں نہ سہارا، صرف اپنی محنت اور اپنے باپ کی زندگی بچانے کی جدوجہد۔ مہروانیہ نے فوراً زریابہ کو کال کی۔ ہے مہروانیہ، کیا ہوا؟ دوسری طرف زریابہ نے دھیمی تھکی ہوئی آواز میں کہا میں نے تمہاری بھیجی رقم دیکھ لی، تم اتنی جلدی لوٹانے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ کیا تمہیں کم لگی؟ نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہی، زریابہ نے واضح لہجے میں کہا، میری دوستی تم سے تمہارے برابری ہونے یا کسی بڑے گھرانے سے ہونے کی بنیاد پر نہیں۔ مہرو نے ہلکی سی ہنسی دبائی۔ میں سمجھتی ہوں، میں ابھی پارٹ ٹائم پر ہوں، زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ میں دریا کنارے
ہینڈی کرافٹس بیچ رہی ہوں۔ مہرو نے فوراً کہا لوکیشن بھیجو، میں بھی آ رہی ہوں۔ زریابا نے فوراً بھیج دی۔ مہرو گھر آئی، بیگ اٹھایا اور ٹیکسی پکڑی۔ ہوا میں بازو نکال کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ شہر کے رنگ، شور اور اس کے دل میں پھیلا ہوا ایک عجیب سا بوجھ۔ ٹیکسی یکدم سست ہوئی، ڈرائیور بڑبڑایا، یہ سڑک منحوس ہے، یہاں روز حادثے ہوتے ہیں۔ مہرو چونک کر آگے جھکی، چند قدم دور میرواز کھڑا تھا۔ دو گاڑیاں ٹکرائی ہوئی تھیں، شیشہ بکھرا ہوا تھا لیکن وہ محفوظ کھڑا تھا۔ مہرو کی آواز اٹک گئی، سر گاڑی روکیے، مجھے اترنا ہے۔ ڈرائیور جھٹلا کر بولا، ابھی بھی بیچ لین میں ہوں، کہاں روکوں؟ مہروانیاں بے چینی سے فون نکال کر میرواز کا نمبر ملانے لگی۔ فون بج رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے۔ لالیزا آگے بڑھ کر میرواز کا ہاتھ تھامتی ہے، اسے آہستہ سے دوسری گاڑی کی طرف لے جاتی ہے، جیسے وہ دونوں ایک ہوں، ایک جوڑا، ایک تکمیل۔ مہروانیہ کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ فون ملا۔ ہیلو۔ جب میر کی آواز آئی، مہرو نے دل کا بوجھ دبا کر پوچھا، میرواز کیا تم حادثے میں تھے؟ تم ٹھیک ہو؟ زخمی تو نہیں؟ اور اس لمحے فون کے اس پار لالیزا کی آواز صاف سنائی دی، اس نے تم پر ٹریکر لگایا ہے کیا؟ اور کیسے پتہ لگا اس حادثے کا؟ مہرو کا دل جیسے رک گیا۔ لالیزا میرواز کی آواز میرواز کے کتنے قریب تھی، کتنی، بہت زیادہ۔ میرواز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، یہ پوچھنے کے لیے بجائے کہ میلا کو اس حادثے کا کیسے پتا چلا۔ وہ بے چینی سے بولا، گولو کیا تم باہر ہی ہو؟ میلا نے بے پرواہ انداز میں جواب دیا، ہاں میں تو زریابا سے ملنے جا رہی تھی، تم لوگ نظر آ گئے۔ میرواز کی آواز میں صاف فکر محسوس ہو رہی تھی، تمہارے ساتھ باڈی گارڈ ہے؟ فوبی بھی گئی ہے؟ میلا نے پل بھر توقف کیا، فیصلہ سے کہا، میں اکیلے آئی ہوں، کسی کو نہیں لائی۔ اس کی بات سنتے ہی میرواز کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ اپنا لوکیشن بھیجو، میں فوراً کسی کو بھیجتا ہوں۔ میلا پھر خاموش ہو گئی، اسے احساس ہوا کہ میرواز نے اس کے سوال پر کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ اس کے کار ایکسیڈنٹ کے لیے پریشان تھی، مگر اسے اس بات کا خیال تک نہیں آیا۔ وہ تو صرف اس کی سلامتی کی فکر میں لگا رہا۔ میرواز میں ٹھیک ہوں، بس ایک دوست سے ملنے آئی ہوں۔ میلا نے نرم لہجے میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، فوبی بھی آ رہی ہے، اکیلی نہیں ہوں گی۔ میرواز نے بڑے بھائیوں جیسی سخت مگر حفاظتی آواز میں اسے ڈانٹا، آئندہ جب بھی باہر نکلو مجھے بتاؤ گی، تمہاری حفاظت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ میلا خفگی سے بڑبڑائی، سمجھ گئی۔ اور تم؟ میرواز نے آہ بھری، پھر جیسے یاد آیا ہو بولا، ایک گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری تھی مگر اتنی سیریس نہیں تھی۔ میلا کے چہرے لہجے میں فوراً پریشانی در آئی، میر تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، اسے یقین دلایا۔ اسی لمحے میلا کے دل میں وہی چبھن جاگی، وہ منظر یاد آ گیا جب میرواز لالیزا کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ اسی جھجک کے دوران اچانک لالیزا کی طنزیہ آواز فون سے سنائی دی، لگتا ہے اب تو اس فالتو ٹائٹ کو بھی جذباتی سہارے کی ضرورت پڑنے لگی ہے۔ تمہاری اتنی فکر کرتی ہے، کب اسے بیک اپ پلان سے پروموٹ کرو گے؟ میلا کے دل پر جیسے کسی نے برف رکھ دی ہو۔ اس نے کب کبھی میرواز کو بیک اپ سمجھا تھا؟ کیا لالیزا جان بوجھ کر شرارت کر رہی تھی؟ میلا نے سانس لی اور آہستہ کہا، میرواز یہ مسلسل بڑبڑانے کی آواز لالیزا کی ہی ہے نا؟ میرواز حیران ہوا، تم نے سنا؟ میلا نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم چاہتے تھے کہ میں نہ سنتی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میرواز نے وضاحت دی۔ میلا کا لہجہ بھاری ہو گیا، آخر وہ کتنی قریب ہے کہ ہماری باتوں تک سن رہی ہے، اس کی آواز تو مائک بھی اٹھا رہا ہے۔ میرواز خاموش ہو گیا، وہ خاموشی میلا کے دل پر بوجھ بن کر گری۔ کیا وہ لالیزا سے کھسک کر بات کر رہا تھا؟ کیا وہ فون میوٹ کر کے اس سے باتیں کر رہا تھا؟ اس کے دل میں چبھنے والا درد اور گہرا ہو گیا۔ پھر میرو نے وہ جملہ کہا جو میلا کی روح تک کو زخمی کر گیا، گولو لالیزا بس مذاق کر رہی تھی، اس نے وہ بات تمہارے لیے نہیں کہی، ہم دونوں کے درمیان جنرل قسم کی باتیں چلتی رہتی ہیں، تم برا مت مانو۔ میلا نے حقارت بھری آواز میں صرف کہا اور خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی سے گھبرا کر میرواز نے پھرتی سے صفائی دی، لالیزا اور میں پرانے دوست ہیں، تقریباً بہن بھائی جیسے، وہ مجھ سے بھی فلٹر نہیں لگاتی، تو تم پر تو بالکل نہیں، میلا کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ سرد لہجے میں بولی، بہت اچھا، میں تم دونوں کے بہن بھائی جیسے رشتے کے لیے نیک خواہشات دیتی ہوں، اور کال کاٹ دی۔ اس کے اندر غصہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ کیا میرواز کو نظر نہیں آتا؟ کیا وہ واقعی لالیزا کی دلچسپی سے اتنا بے خبر ہے
کیا وہ اتنا اندھا ہو سکتا ہے؟ کچھ دیر بعد میرواس کی کال آئی۔ میلا نے ریجیکٹ کر دی۔ وہ دوبارہ کال کرنے لگا۔ میلا نے فوراً میسج کیا، فون کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، موبائل بند کر دیا۔ اس وقت ٹیکسی دریا کنارے پہنچ گئی۔ شہر کا خوبصورت دریا کنارہ رنگ برنگی لائٹوں، دکانوں اور اسٹال سے جگمگا رہا تھا۔ سیاح ٹھنڈی ہوا میں آرام سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ میلا نے بیسی بھیڑ میں آگے بڑھی، ہر اسٹال کو دیکھتی ہوئی حتیٰ کہ اسے زریابا نظر آ گئی۔ زریابا کے اسٹال پر سستے مگر خوبصورت سامان رکھے تھے، چھوٹے ہینڈ کرافٹس، بالوں کے کلپس، جیولری، چھوٹی چوڑیاں۔ مالویکا زریابا نے اسے دیکھتے ہی خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ میلا مسکرا کر آگے آئی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی اتر آئی۔ ان چیزوں کو بیچ کر زریابا مشکل چند $100 بناتی ہے۔ ادھر بیٹھو مالویکا۔ زریابا نے واحد سٹول اس کے آگے کر دیا۔ خود نیچے بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں امید بھرے لہجے میں بولی، آج تو بہت رش تھا، میں اتنی مصروف تھی کہ تمہیں میسج ہی نہ کر سکی۔ آج کام اچھا چل رہا ہے؟ میلا نے نرمی سے پوچھا۔ زریابا نے چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، ہاں، آج صبح سے $200 بنا چکی ہوں۔ اگر شام تک ایسے ہی گاہک آتے رہے تو 500-600 ہو جائیں گے۔ میلا نے دھیمی مسکراہٹ دی، مگر دل میں ایک تلخی ابھر آئی۔ آج رات کا کھانا گھر مت بنانا، میں تمہیں شیفرڈ پائے کھلانے لے جاؤں گی، زریابا نے خوش دلی سے کہا۔ اسی لمحے ایک گاہک آیا، شیشے کی موتیوں والی بریسلٹ ہاتھ میں اٹھا کر پوچھا، یہ کتنے کی ہے؟ زریابا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح دلکش مسکراہٹ سج گئی۔ بڑی شائستگی سے اس نے جواب دیا، $15 کی ہے۔ اس پر ستارے کا ایک خوبصورت ڈیزائن بنا ہے۔ گوری نرم جلد والی لڑکیوں پر بہت حسین لگتی ہے۔ گاہک نے بریسلٹ پہنی، پھر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر واپس رکھ کر چلی گئی۔ قطرہ برابر بھی تردد نہیں کیا۔ زریابا نے جاتے ہوئے گاہک کو مسکرا کر الوداع کیا، پھر میلا کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مالویکا، تم بور تو نہیں ہو رہی؟ میلا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بور نہیں ہو رہی تھی، وہ تو مسلسل زریابا کی مدد کا طریقہ سوچ رہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، زریابا، تم یقین نہیں کرو گی کہ میں اس شہر میں کیوں آئی ہوں۔ تمہیں نوکری ہفتے میں صرف ایک چھٹی دیتی ہے، تمہاری تنخواہ ویسے بھی بہت کم ہے، اوپر سے یہ اسٹال بھی، اتنی محنت، اتنی تھکن، صرف چند پیسوں کے لیے، یہ تمہاری صحت کے ساتھ زیادتی ہے۔ زریابا نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ میں بھی جوان ہوں میلا، میں نہیں تھکوں گی، سب ہو جائے گا۔ میلا نے اٹھ کر ارد گرد دیکھا اور پوچھا، زریابا، یہاں کہیں اسٹیشنری کی دکان ہے؟ تھوڑی دور آگے ہے، مگر کیوں؟ زریابا نے حیرت سے پوچھا۔ میلا بس اتنا بولی، مجھے کچھ لینا ہے، تم یہاں ہی رہو۔ اور وہ چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی، ہاتھ میں ایک تھیلا اور ایک چھوٹی سی فولڈنگ ٹیبل۔ زریابا اسے دیکھ کر مزید الجھ گئی۔ میلا نے فوراً ٹیبل کھولی، تھیلے سے سفید A4 پیپر، سیاہی اور برش نکالا۔ ایک پیپر پر کچھ لکھا اور اسے اسٹال پر لگا دیا۔ اس پر لکھا تھا، $100 کی خریداری پر ایک انک ویل کی پینٹنگ حاصل کریں۔ زریابا حیرت سے پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ میلا سیاہی تیار کرنے لگی تو زریابا گھبرا گئی۔ مالویکا، یہاں کے لوگ عام ہیں، انہیں مشہور آرٹسٹوں کی پرواہ نہیں ہوتی، شاید بہت کم لوگ تمہیں پہچانیں۔ میلا خاموشی سے مسکرا دی، پھر اس نے فون نکالا، اپنا آفیشیل اکاؤنٹ انک ویل کھولا اور ایک پوسٹ کر دی، ایک دوست کی چیزیں فروخت کر رہی ہوں، $100 کی خریداری پر مفت پینٹنگ۔ فون رکھا، زریابا کی طرف دیکھا اور محبت بھرے اعتماد سے کہا، بس دیکھتی جاؤ کیا ہوتا ہے۔ زریابا کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ مالویکا، تمہاری پینٹنگز کی قیمت ہی الگ ہے، میرے اس چھوٹے سے اسٹال کی کیا اوقات ہے؟ تم میرے لیے اپنا مقام کم نہ کرو، دل میں برا لگے گا۔ میلا نے ایک کاغذ ہوا میں لہرایا، میں ویسے بھی خیراتی پینٹنگز بناتی ہوں، تمہاری مدد بھی اسی میں شامل سمجھو، اور یہ چھوٹے چھوٹے اسکیچ اتنے قیمتی نہیں ہوتے۔ زریابا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اگلے آدھے گھنٹے میں دنیا بدل گئی۔ درجنوں لگژری گاڑیاں اسٹال کے سامنے کھڑی، بڑے لوگ، مہنگے سوٹ، حیرت انگیز روب، اور سب کی زبان پر ایک ہی بات، سارا سامان دے دو، پینٹنگ چاہیے، چاہے دستخط کے بغیر ہی صحیح۔ میلا نے سختی سے انکار کیا، نہ دستخط دوں گی، نہ تصویر بناؤں گی، نہ فریم کروں گی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے دستخط کر دیے تو ہر اسکیچ ہزاروں نہیں لاکھوں میں بکے گا۔ اس کا مقصد زریابا کی مدد تھا، نہ کہ اپنی آرٹ ویلیو بڑھانا۔ پھر بھی مانگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ زریابا کا پورا اسٹاک بیچ دیا گیا۔ ایک گھنٹے میں گاہک ایسے خوش تھے جیسے کوئی خزانہ لے کر جا رہے ہوں۔ بھیڑ بڑھتی گئی، بات پورے شہر میں پھیل گئی، انک ویل دریا کنارے مفت پینٹنگ دے رہی ہیں۔ سوشل میڈیا چینلز، رپورٹر سب امڈ آئے۔ پورا دریا کنارہ کھچا کھچ بھر گیا۔ دیگر دکانداروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ صرف 2 گھنٹے میں میلا یعنی انک ویل ٹریڈنگ میں، بعد میں ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر میلا ہر نوالے کا لطف لے رہی تھی۔ زریابا کی طرف سے محبت بھرا کھانا۔ زریابا ابھی بھی گم سم فون اسکرول کرتی رہی، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا۔ میلا نے
مسکرا کر پوچھا تو بتاؤ آج کتنے پیسے بنے؟ زریابا نے گہرا سانس لیا۔ میری تو چیزیں چند $100 کی تھیں مگر میں نے 3,000 سے بھی زیادہ کمائے۔ وہ ہنسی پہ حیران ہو کر بولی گاہک تو پاگل ہو گئے تھے، میرا چینج رکھنے والا ٹوٹا ہوا ڈبہ بھی $100 میں خرید لیا کسی نے۔ میلا نے مسکرا کر زریابا کو دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سکون بھری خوشی کا احساس ہوا۔ آخرکار وہ زریابا کے کام آ سکی۔ لالیزا اور میرواس کی الجھنیں جو سب میلا نے دل سے اتار پھینکی تھی۔ زریابا نے اب بھی اپنی پائی کا پہلا لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ اچانک پوچھ بیٹھی، مالویکا، میں نے خبر میں پڑھا تھا کہ تمہاری ایک پینٹنگ کی قیمت لاکھوں نہیں کروڑوں میں جاتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میلا کے ہونٹوں پر وہی شائستہ نرمی بھری مسکراہٹ برقرار رہی۔ اس نے آہستہ سے کانٹا رکھا نیپکن سے لب صاف کیے، پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں کچھ کی قیمت اتنی ہوتی ہے مگر سب کی نہیں۔ عام پینٹنگز کی قیمت چند ہزار سے لے کر لاکھوں تک ہوتی ہے۔ زریابا حیران رہ گئی، لیکن ان کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ میلا نے گہرا سانس لیا، ایک تھکی ہوئی مگر حقیقت سے بھری آہ۔ آرٹ صرف ہنر نہیں مانگتا، یہ شہرت، ہائپ اور نام کا کھیل بھی ہے۔ جب میں نے سب سے پہلی بار خیراتی مقصد کے لیے آن لائن پینٹنگ بیچی تو میرے والد نے میری ایک پینٹنگ چپکے سے $2 ملین میں خرید لی تھی۔ میں نے پوری رقم دیہی علاقوں کے اسکولوں کے نام کر دی اور پھر اس دن کے بعد سب بدل گیا۔ زریابا چونک کر بولی، اسی لیے تمہاری پینٹنگز کو لوگ خزانہ سمجھتے ہیں، ان کی کلیکشن ویلیو ہے، لوگ تمہاری تکنیک نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمہاری آرٹ سٹائل پڑھتے ہیں۔ میلا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر زریابا نے پائی کا دوسرا لقمہ لیا اور آہ بھری، امیر لوگوں کی دنیا میں کیا ہوتا ہے میں کبھی نہیں سمجھ پاؤں گی، لیکن تم خوش قسمت ہو، تمہارے پاس ایک ایسا باپ ہے جو تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ میلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ زریابا کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی اداسی، ایک چھپا ہوا درد اور نہ کہی گئی کہانی چھلک رہی تھی۔ میلا نے آہستہ سے پوچھا، زریابا، تمہارے بابا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زریابا کے چہرے کا رنگ اتر گیا، اس کی آواز کپکپا گئی، سر جھک گیا۔ میرے بابا پچھلے مہینے انتقال کر گئے تھے۔ میلا کے ہاتھ کانپ گئے، اس کے پاس الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ زریابا کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا، سختیاں، بے بسی اور وہ درد جو صرف غریبوں کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ میلا کے دل میں درد سا اٹھا۔ زریابا کے باپ نے ساری جمع پونجی علاج پر لگا دی تھی، قرض بھی چڑھ گیا تھا۔ آخرکار آپریشن ہوا، سب ٹھیک ہونے کی امید جاگنے ہی والی تھی، مگر اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ زندگی ہمیشہ ان لوگوں کو ہی کیوں آزماتی ہے جو پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میلا نے نرمی سے زریابا کا ہاتھ تھاما، افسوس کیا۔ زریابا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ سب گزر گیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میلا نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، زریابا، کیا تم نفسیاتی اسپتال میں بطور کاؤنسلر کام کرتی ہو؟ زریابا نے اثبات میں سر ہلایا، ہاں، ڈپریشن کے مریضوں کو مفت مشورے دیتی ہوں۔ میلا کچھ سوچ کر آہستہ سے بولی، اگر چاہو میرے پاس ایک پارٹ ٹائم جاب ہے، $2,000 روز کے، کیا تم لینا چاہو گی؟ زریابا چونک گئی، سینے پر ہاتھ رکھ کر ہنسی، اتنی مہنگی جاب، کہیں مجھے بیچ ہی نہ دینا ہو تمہیں؟ میلا بھی ہنس پڑی، کیسی باتیں کرتی ہو، میں کوئی بروکر لگتی ہوں تمہیں؟ زریابا نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے، بس مذاق تھا، بتاؤ کام کیا ہے؟ میلا میں اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولی، میرواس کا بڑا بھائی شہباز، اسے نفسیاتی کاؤنسلر اور کیئر گیور چاہیے۔ زریابا کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ شہباز؟ وہ پہلے اینٹی ڈرگ آفیسر تھا، بہت بہادر، مگر ایک واقعہ نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ اب نہ دیکھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، اور جینے کی خواہش بھی نہیں رہی، مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ زریابا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ایسے آدمی کی خدمت تو میں مفت میں بھی کروں؟ میلا نے ٹھنڈی سانس بھری، نہیں، تمہیں پیسے ملیں گے ورنہ 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ زریابا نے گہری سوچ کے بعد حامی بھر لی۔ دونوں شام کے سرخی مائل آسمان کے نیچے ریستوران سے نکلی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، مگر اچانک ان کے قدم رک گئے۔
ان کے قدم رک گئے۔ سامنے سڑک پر میر واس کھڑا تھا، ساتھ میں لالیزا، سلامیر اور کمبر۔ میر واس نے سخت لہجے میں پوچھا، مہروانیاں کہاں ہے اور باڈی گارڈز کہاں ہیں؟ زریابا گھبرا گئی کہ میر واس مہروانیاں سے کیوں خفا تھا۔ مہروانیاں نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید اس کی دعوت ختم ہو چکی تھی۔ پھر اس کی نظریں لالیزا پر پڑیں، دل میں عجیب سی جلن اٹھی۔ اس نے سیدھا میر واس کی آنکھوں میں دیکھا اور پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا میں کہاں ہوں؟ میر واس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹھنڈے لہجے میں کہا، تم اتنی مشہور ہو، کوئی بھی پتہ لگا سکتا ہے۔ مہروانیاں خاموش ہو گئی۔ لالیزا نے فوراً آگے بڑھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا، مالویکا، تم نے میر کے فون کیوں نہیں اٹھائے، موبائل بند کیوں کر دیا؟ پتا ہے وہ کتنا پریشان تھا، اتنی بڑی دعوت تھی، وہ تمہارے چکر میں پریشان بیٹھا رہا۔ تم بالکل غیر ذمہ دار ہو۔ مہروانیاں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کون تھی جو اس کے معاملے میں بات کر رہی تھی؟ وہ لالیزا سے لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں نم ہوتے ہوئے میر واس کی طرف دیکھا۔ میں نے میر کو میسج کیا تھا کہ میرا فون بند ہو گیا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ لالیزا نے ہنس کر جواب دیا، جھوٹ، تمہارا فون تو پورا دن چارج تھا۔ مہروانیاں کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کی نظر بار بار میر واس پر گئی۔ کیا وہ بھی لالیزا کی سب باتیں سچ سمجھ رہا تھا؟ زریابا برداشت نہ کر سکی اور سخت لہجے میں بولی، تم ہو کون جو ان دونوں کے بیچ میں بول رہی ہو؟ یہ ان کا معاملہ ہے۔ لالیزا نے غصے سے گھورا، کون سا معاملہ؟ یہ تو رشتہ ماننے کو بھی تیار نہیں۔ ایک طرف میر واس پکڑے رکھتی ہے، دوسری طرف اپنے تعلق کا نام تک نہیں دیتی۔ کمبر فوراً اسے پیچھے کھینچنے لگا، مس سلامیر بس کریں۔ لیکن لالیزا رکنے والی نہیں تھی۔ میر، مجھے تم پر ترس آتا ہے، کیوں اپنے دل سے کھیلنے دیتے ہو اسے؟ مہروانیاں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کیا میر واس واقعی ایسا سوچتا تھا؟ دل برداشتہ ہو کر مہروانیاں نے زریابا کا ہاتھ پکڑا۔ چلو زریابا، وہ مڑنے ہی والی تھی کہ میر واس آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ سخت مگر آنکھیں پریشان تھیں۔ میر واس، میں تمہارے گھر نہیں جا رہی۔ اپنی قریبی دوست کو کہنا وہ مجھے نصیحت نہ کرے۔ مہروانیاں کا تن سیدھا لالیزا کی طرف تھا۔ وہ دونوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، لیکن میر واس کے دل میں جیسے کسی نے چاقو چلایا ہو۔ کیا مہروانیاں کی ساری قربت، اس کی راتوں کی بے چینی، اس کے گلے لگ کر رونے، حتیٰ کہ آج کا بوسہ بھی سب ڈرامہ تھا؟ وہ تڑپ اٹھا۔ اچانک اس نے مہروانیاں کا بازو پکڑ کر اسے روک دیا۔ مہروانیاں گھبرا کر چند قدم پیچھے ہوئی، چہرہ پیلا پڑ گیا۔ میر واس کے چہرے پر شدید غصہ اور تکلیف تھی، اس کی آنکھوں میں محبت، غصہ، درد سب ایک ساتھ جل رہے تھے۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، میرے ساتھ گھر چلو، میں نہیں جانا چاہتی۔ مہروانیاں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میر واس کی آنکھیں مزید گہری سرد ہو گئیں۔ کیا تمہاری فطرت ہی ایسی ہے، جلدی بدل جانے والی؟ یہ الفاظ مہروانیاں کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے بے وفا، بدل جانے والی کہہ دیا گیا تھا۔ جتنا زیادہ مہروانیاں سوچتی گئی، اتنا ہی اس کا دل ڈوبتا گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار لالیزا سلامیر کی طرف اٹھی، جو میر کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے لگا لالیزا کے دل میں تو جیسے خوشی کے دیے جل رہے ہوں گے، یقیناً وہ یہ تماشا دیکھ کر لطف اٹھا رہی ہوگی۔ مہروانیاں کے سینے میں ادھورا پن اس قدر بھر گیا کہ آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے اپنی غلطیاں یاد تھیں، اپنی کوتاہیاں بھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ میر، اس کا ساتھی، اس کا مسکن، کم از کم اس لمحے اس کا ساتھ دیتا، اس کی طرفداری کرتا، اسے اپنا سب سے عزیز سمجھتا، نہ کہ محض ایک پسندیدہ انسان۔ مگر ایسا نہ ہوا، اور یہی سوچ اس کے دل کو نوچنے لگی۔ وہ ضبط کے باوجود ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں میں ہی بے وفا ہوں، تم میری وجہ سے زخمی ہوئے، میں نے دن رات تمہاری تیمارداری کی، اور اب جب تم ٹھیک ہو چکے ہو تو میرا فرض پورا ہو گیا۔ فرض؟ میر کی آواز لرزی۔ وہ ہلکا سا تلخ مسکرایا، میری چوٹیں، بس اتنا ہی تھا تمہارا فرض؟ مہروانیاں کی پلکیں لرزیں، وہ نظر نہیں اٹھا سکی۔ اس نے یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن نکل گئے، اور نکلتے ہی دل بھاری ہو گیا۔ میر نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں نمی اتری۔ وہ اس کا بازو تھام کر بولا، گولو، میرا زخم تو اب بھی نہیں بھرا، تم نے کیسے فرض پورا کر لیا؟ مہروانیاں کی مزاحمت پگھلنے لگی، مگر پھر لالیزا کی آواز نے اسے پتھر کا کر دیا۔ لالیزا غصے سے آگے بڑھی، میر تم کیوں جھک رہے ہو؟ ہوش کرو۔ مہروانیاں کا دل جو تھوڑا سا نرم ہوا تھا، ایک لمحے میں سخت ہو گیا۔ اس نے سیدھا میر کی طرف دیکھا، میر، کیا تمہیں مناسب لگتا ہے کہ ایک باہر کی عورت ہمارے معاملے میں دخل دے؟ میر کچھ کہتا اس سے پہلے لالیزا چلا اٹھی، میں اس کی بہترین دوست ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی کہ تم اسے یوں ستاتی پھرو۔ تم اسے پسند نہیں کرتی تو کیوں
کیس کیا تھا، یہ سب تماشا نہیں تو کیا ہے؟ لالیزا کے الفاظ تیروں کی طرح مہربانیاں کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ مہربانیاں کچھ نہ کہہ سکی، بس آنکھوں سے خاموش آنسو لڑک پڑے۔ اس نے لرزتی پلکوں کو ساتھ میر کی طرف دیکھا، اس کا لمحہ بلمحہ سہارا بننے والا شخص وہ آج بھی خاموش تھا۔ میر، کیا تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ اس کی آواز ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر مجھے ایک اسٹیٹس دو، میرا حق تو مانو اپنے اوپر۔ یہ جملہ تلوار بن کر اس کے دل میں اترا۔ مہربانیاں کو لگا اس نے اس کے ساتھ کو کچھ نہیں سمجھا، صرف لالیزا کا ساتھ دیا۔ کیا وہ اسے واقعی چاہتا بھی ہے، یا وہ صرف جوانی کی ادھوری محبت، ادھوری چاہت میں سے چھپا کر بیٹھا ہے؟ مہربانیاں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میر، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زریابا آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو مہربانیاں، بس۔ مہربانیاں روتے ہوئے چل دی۔ کمبر خاموشی سے پیچھے تھا۔ میر نے قدم نہیں بڑھایا۔ لالیزا بھی ساکت رہی۔ اس بار مہربانیاں نے مڑ کر نہ دیکھا۔ اسے لگا میر اس قابل نہیں کہ وہ اپنی سینٹر لینڈ کی تحقیق چھوڑ کر اس کے لیے وطن واپس آئے۔ سڑک کے سرخ زرد چراغوں نے اس کی رخصتی کو اداسی کا حالہ دیا۔ سدولا کی روشنیوں کے بیچ ایک رات گہری ہو گئی۔ میر چوپال کے صوفے پر بیٹھا تھا، شرٹ کے بٹن کھلے، ڈھیلی ٹائی، ہاتھ آنکھوں پر دھرے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے مثبوت تھا، اس لمحے بالکل منتشر تھا۔ لالیزا نیا بھری اور نرم لہجے میں بولی، میر، وہ عورت تمہارے قابل نہیں۔ میر نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں برف تھیں۔ کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ لالیزا کے قدم ڈگمگا گئے۔ میر کھڑا رہا۔ لالیزا، میں احمق تھا، میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہا، گولو سے اپنی حیثیت چاہی، مگر ایک بات سمجھ لو، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ لالیزا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اگر دوستی رکھنی ہے تو اس کی عزت کرو، میرے اور اس کے درمیان کبھی دخل نہ دینا، کبھی نہیں۔ لالیزا لرزے ہوئے لہجے میں بولی، میں تو صرف تمہارے لیے بول رہی تھی، مجھے ضرورت نہیں۔ پھر وہ چونک اٹھا جب لالیزا نے پوچھا، آخر اس مہربانیاں نے ایسا کیا کر دیا کہ تم اس کے ہو کر رہ گئے؟ یہ سنتے ہی میر کا چہرہ ایک پل میں سیاہ ہو گیا۔ وہ اس کے پاس سے گزر گیا۔ لالیزا پیچھے بھاگی۔ میر، اتنی پرانی دوستی ختم کر دو گے؟ میر خاموش ہوا، تھوڑا نرم بھی، لیکن چلا گیا۔ لالیزا اس کے پیچھے بھاگی، گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ وہ بند تھا۔ وہ چلائی، میر، دروازہ کیوں بند کیا؟ میں باہر ہوں۔ مگر میر نے ایک بار بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ گاڑی چلائی اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی میر نے ایک بار بھی پیچھے کھڑی لالیزا کی طرف نہ دیکھا۔ یکسر خاموشی کے ساتھ وہ سدولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، مگر سدولا کے حال ابھی بھی روشن تھے۔ گھر پہنچ کر میر آہستہ آہستہ چلتا ہوا صوفے تک آیا اور بے جان سا بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنی آنکھوں پر سایہ کیا، دوسرے ہاتھ کو صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ کوٹ اتار کر پھینکا، ٹائی کی گرہ کھولی، سفید شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے۔ اس کی بے ترتیب حالت، اس کا ڈھیلا سا انداز، اس کی ٹوٹی ہوئی سانسیں، سب چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے بکھر چکا ہے۔ آج بینکوٹ میں پیے گئے مشروب کی تیزی دماغ میں چڑھنے لگی تھی۔ شراب نے اس کے اندر کی اداسی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ مہربانیاں کے روتے ہوئے چہرے نے اسے پاگل بنا دیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا تھا؟ میر نے خود سے سوال کیا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ مہربانیاں اس دباؤ میں آ کر مجھ سے کوئی رشتہ رکھے گی؟ وہ بھی لالیزا کے سامنے؟ پاگل ہوں میں؟ وہ خود سے خفا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی عورت کے ساتھ ادھورا بے نام رشتہ قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ مہربانیاں تھی جس کے لیے وہ اپنا اصول بھی توڑ دیتا، چاہے وہ اسے تنگ کرے، دور کرے، چاہے اسے ملے پھر چھوڑ دے، وہ سب برداشت کر لیتا، بس وہ خوش ہوتی رہے۔ اسی وقت فون بجنے لگا۔ میر سیدھا ہو کر بیٹھا، اس نے میز پر رکھا فون اٹھایا، آواز بھاری اور تھکی ہوئی تھی۔ وہ واپس آ گئی۔ دوسری طرف کمبر کی آواز سنائی دی، جنرل فرزاد، محترمہ برکزئی اپنی دوست کے ساتھ بار میں بیٹھ کر بہت پی چکی ہیں، کسی اجنبی کے ساتھ ڈانس بھی کیا ہے۔ میر نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے خوشی سے جو کرنا ہے کرے، تم بس نظر رکھو، جب ہوش آئے اسے گھر لے آؤ۔ کمبر نے آہ بھری، سر، میں اسے کئی بار لانے گیا، مگر وہ مان نہیں رہی، کہہ رہی ہے میں سدولا نہیں جاؤں گی، میں اپنے گھر برکزئی مینر جاؤں گی۔ چند ثانیے کے بعد خاموشی کے بعد میر سخت لہجے میں بولا، اگر وہ نہیں آتی تو زبردستی لے آؤ۔ کمبر نے فوراً جواب دیا، جی جنرل فرزاد۔ فون بند ہوتے ہی میر نے موبائل صوفے پر پھینک دیا اور آنکھیں بند کر کے سر ٹکا دیا۔ رات 1:30 گاڑی کے رکنے کی آواز پر میر بجلی کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ کمبر ڈرائیور سیٹ سے
اترا اور پیچھے کا دروازہ کھولا۔ میر کی نظریں تیزی سے اندر گئیں۔ مہروانیاں نیم بے ہوش، لال آنکھیں، بھیگی پلکیں کھلی سانسوں کے ساتھ پڑی تھی۔ سر محترمہ برکزئی بہت زیادہ پی چکی ہیں، مکمل نشے میں ہیں، ان کی دوست کو گھر چھوڑ دیا ہے۔ میر کچھ نہ بولا، بس آگے بڑھا۔ اس نے اسے باہوں میں اٹھایا۔ مہروانیہ نے اسے دیکھا تو ہونٹ کھل گئے، آنکھیں پھر نم ہوئیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ تم مجھے چھوڑ دو میر، تم بہت برے ہو، مجھے اب ہاتھ مت لگاؤ، اپنی دوست کے پاس جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میر، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، کچھ کبھی نہیں کروں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ میر سے مضبوطی سے تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا رہا۔ ایک اس کے ایک قدم ایک لمحے کو بھی نہیں لڑکھڑائے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر وہ اسے بستر پر رکھنے لگا، مگر وہ آخری جملہ اس کے دل میں خنجر کی طرح گڑ گیا۔ میں تمہیں کبھی پسند نہیں کروں گی۔ میر ساکت ہو گیا، جسم سن، دل جیسے کسی اندھیری کھائی میں گر پڑا ہو۔ مہروانیہ، اس نے آہستہ سے پوچھا، مہروانیہ تم کس کو پسند کرتی ہو؟ مہروانیہ کی نیمہ آنکھوں نے بس اس کی دھندلی شکل دیکھی۔ وہ مسکرائی، اور مسکراہٹ جو درد سے بھیگی تھی، اور آنکھیں بند کر لی۔ میر نے جھک کر پھر دھیرے سے پوچھا، گولو کون ہے جسے تم چاہتی ہو؟